الحمد لله الذي من علينا ببعثة سيد المرسلين والصلاة والسلام على حبيبه من جاء رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابان مولده وانت بانصره ياتي بمبتدع منه ومختتم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. کر منظور حضور تو اپنا نہ کر دور اسانو. دور کریں تو دور کریں دیاں کر منظور اسانو. او گنہار پکار کرام بخش قصور اسانو. کلم نال تو وقت نزادے کر مسرور اسانو. آمین ثم آمین. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ عالم حضرات علماء اکرام، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میرے رب کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل پاک میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی بندگی عبادت کا ذوق، اپنی ملاقات کا شوق اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد نصیب فرمائے. میرے رب نے جتنا بڑا احسان ہمارے اوپر فرمایا ہے، ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کر لیں اتنا ہی کم ہے. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی نسبت بھی نصیب ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی غلامی، یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے. حکم کے مطابق چند گزارشات آپ کے کوش گزار عرض کرتا ہوں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 کی تلاوت کی ہے. بس ان دو آیتوں کا مفہوم آپ سماعت فرما لیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو انجمن طلباء ہے یا جتنی بھی تنظیمات ہیں اہل سنت و جماعت کی، ان کا جو بنیادی نقطہ وہ اس آیت کریمہ کے پیش نظر وہ آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. محبوب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک پکا وعدہ لیا تھا. نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک پکا وعدہ لیا. میثاق بہت ہی پختہ وعدہ کو کہتے ہیں. وثیقہ ہے، میثاق ہے، پکے وعدے کو کہا جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا؟ انبیاء علیہ السلام سے ظاہر ہے کہ یہ عالم ارواح کی بات ہے. اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا. وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول تمہارے پاس عظمتوں والا، شانوں والا رسول آ جائے گا. جب میرا حبیب آئے تو وہ کیا کریں گے؟ مصدق لما معکم،
وہ تمہارے پاس جو کتابیں ہوں گی، جو کچھ تم لے کر آئے ہوگے، اس کی وہ تصدیق بھی کرنے والے ہوں گے۔ تو اس حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک جماعت، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے ان کی دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ جو میرا بوجھ ہے اس کو تم نے اٹھا لیا؟ یہ اللہ پاک نبیوں سے مخاطب ہے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب بولے کہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے بعد پھر گیا، جس نے منہ پھیر لیا، تولا پشت کر لی، جس نے پیٹھ پھیر لی، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی فاسق و فاجر ہوں گے، وہی نافرمان ہوں گے جو اس بات سے پھر جائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے یہ جو نبیوں سے خطاب فرمایا تو ان کو فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نبی بعد میں آ کر یہاں نبی نہیں بنتے، نبی ازل سے ہی نبی ہوتے ہیں۔ اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو نبی فرمایا ہے۔ اس وقت نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تو پتہ چلا کہ تاج نبوت اس وقت بھی انبیاء کے سر پہ موجود تھا، اور نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب میرا حبیب آ جائے تو ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام مدد بھی کرتے ہیں، مدد بھی اللہ کے نبی مدد بھی کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو یہ فرمایا ہے کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور ایک بات ذرا قابل توجہ ہے، ذرا توجہ میری طرف فرمائیں گے، گفتگو کو ذرا سن لیں۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آج کل ذرا محافل کا رنگ بدلا ہوا ہے اور پتہ نہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ آج کل تو پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہوتا ہے، سننے والے کے کیا انداز ہوتا ہے۔ وہ میں بعض دفعہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ تبلیغ، یہ اسلام کا پیغام، یہ تو ایک عبادت ہے، اور عبادت میں خیال بھی آ جائے کسی کے دکھلاوے کا تو وہ ظاہری ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بندہ مطالبہ کرے جی داد دو جی داد دو جی، ہاتھ اونچے کرو تو اونچی آواز سے زبان، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنا کریں، اور حضور کی محفل میں بیٹھیں تو خوش ہو کر بیٹھا کریں، خوش ہو کر بیٹھا کریں۔ میں آقا کو یہ پسند ہوتا، حضور جب فجر کی نماز پڑھا لیتے نا تو حضور اتنی خوش طبی فرماتے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں ہم بھی مسکرا رہے ہوتے، کملی والے آقا بھی مسکرا رہے ہوتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا کوئی بات سناؤ، تو عرض کرتے ہیں حضور ایک دفعہ مجھے جاہلیت میں ایک بت نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، بت کیا فائدہ پہنچا سکتے، بے جان ہوتے ہیں، بت کا کیا فائدہ؟ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ عرض کی کہ حضور ایک دفعہ میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے ایک ستو کا بت بنا کے ساتھ رکھ لیا، ستو کا بت بنایا، میں سارے راستے اس کی پوجا کرتا گیا، اس کو میں نے خدا سمجھا ہوا، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اس کو خدا سمجھا ہوا ہے۔ جس وقت کافی سفر کر لیا نا مجھے بھوک لگ گئی، جب بھوک لگی تو میں نے اس کے اوپر پتھر مار مار کے اس کو چور چور کیا اور کھا گیا، سارا بت ہی کھا گیا، جس کو خدا سمجھا ہوا تھا اس کو میں کھا گیا۔ میرے آقا یہ بات سن کر حضور مسکرائے، اور صحابی عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ ہم تو اس طرح گرے ہوئے تھے کہ ہم تو اپنے ہاتھوں سے بت بنا بنا کے ان کو خدا سمجھے بیٹھے تھے، یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے ہمارا سر رب واحد کے سامنے جھکا دیا ہے۔ بس یہی محفل میلاد ہوتی ہے کہ اس بارگاہ کا شکر ادا کرنا کہ ان کی وجہ سے، رومی فرماتے ہیں گر نبودی کوشش احمد تو ہم میں پرستی دی چو اجدادت سنم۔ رومی فرماتے ہیں اگر حضور کی کرم نوازی نہ ہوتی نا تو نے بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح بتوں کی پوجا کرتے ہونا تھا۔ اگر تیرا رب خدا کے سامنے، خدا اور رب واحد کے سامنے تیرا سر جھک رہا ہے تو یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے، حضور کے میلاد کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور بڑے پکے وعدے، بڑی قسمیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لیں۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، میرا بوجھ اٹھا لیا؟ اب ایک
چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا توجہ فرمانا۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کا، تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کا مطلب ہے کہ وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہاں وعدہ خلافی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، وہاں غلطی کا اور کوئی بھی گناہ معصیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں سے اتنے پکے پکے وعدے کیوں لے رہا ہے، اور اتنی قسمیں کیوں ان سے، اور اتنے ان کے بارے میں اظہار کہ فمن تولا، کہ جو پھر گیا۔ نبیوں کے بارے میں پھرنے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ نے اتنے پکے وعدے کیوں لیے؟ تو تمام مفسرین اکرام نے، علامہ سید محمود علوسی، امام راضی، تمام مفسرین نے یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب تو نبیوں سے فرما رہا ہے لیکن سمجھا ہمیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی شان دیکھیں کہ میں نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو پابند ٹھہرا دیا ہے کہ میرے حبیب آ جائیں تو تم نے اپنی نبوت اور رسالت کے اعلان نہیں کرنے، تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، تاکہ کوئی امتی جو ہے یہ نہ سوچے، لاپرواہی نہ کر جائے، بے قدری نہ کر جائے، جس طرح لوگ بے قدری کر جاتے ہیں، نعمت کی قدر ہی نہیں ہے ان کو۔ اعظم چشتی فرماتے ہیں یار نو میلی اکھ نہ ویکھیں، یار نو میلی اکھ نہ ویکھیں، نہیں تے مرسیں کافر ہو کے، کردہ رویں عبادت رب دی بھاویں ساری عمر کھڑو کے، نخل مراد کدے نہ پھڑسی بھاویں مر جاویں رو رو کے، اے اعظم ساری دنیا تیری جے تو رہسیں یار دا ہو کے، اعظم ساری دنیا تیری جے تو رہسیں یار دا۔ بس انجمن طلبہ اسلام کا بھی یہی بنیادی نقطہ نظر ہے۔ فتنوں کے ایام میں حضور کا ادب، احترام، یہی سب کچھ ہے، یہی نسبت مصطفیٰ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے۔ پہلے لوگ بھی تو خدا کے بندے تھے، خدا کی مخلوق تھے، وہ بھی خدا کی عبادت کرتے تھے، 3,000 سال عبادتیں کرنے کے باوجود ان کو وہ مقام نہیں ملا جو اللہ نے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کو مقام عطا فرما دیا۔ ماننا پڑے گا یہ ساری کرم نوازی تو حضور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں، یہ ساری برکتیں رحمتیں یہ حضور کی وجہ سے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس چیز کا پابند ٹھہرایا۔ اب اسے قرآن پاک ایک ایسا نور ہے، بندہ جتنا غور و فکر کرتا جائے بندے کے دل کو سرور آتا ہے، اور بڑے بڑے مسئلے بندے کے سارے پیچیدگیاں ساری حل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نبیوں سے فرما رہا ہے کہ جب میرا رسول آ جائے تو تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے۔ تو اگر انبیاء اکرام علیہ السلام موجود ہی نہیں ہیں، اور جس طرح کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید نبی زندہ ہی نہیں ہوتے، تو پھر ایمان لانا اور پابند ٹھہرانا اس چیز کا، تو قرآن پاک کی آیت کریمہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ محبوب کی آمد کے وقت انبیاء کرام علیہ السلام جس جگہ بھی موجود ہوں ان کو اس چیز کا پابند ٹھہرایا گیا ہے، میرا محبوب آ جائے تو ان پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام حضور پر کیسے ایمان لائے۔ سب نبیوں نے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کیا ہے، سب نبیوں نے۔ حج کا موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضور جب جا رہے تھے نا حج کرنے کے لیے، حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی حضور وادی ہرشا۔ حضور نے فرمایا میں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے، وہ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ اللہ کے صدیوں پہلے آ چکے تھے، دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر اگلی وادی میں حضور پہنچے، حضور نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی ظاہری زندگی میں اور ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد کی جو زندگی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ظاہری جسمانی زندگی میں، حقیقی زندگی اور دنیا سے جانے کے بعد دیکھو نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات حضور نے ملاقات کی انبیاء کرام علیہ السلام سے، نبیوں سے حضور کی ملاقات ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی ہے نا پہلے آسمان پہ، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ساری کتابوں میں۔
عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی جو کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ ہے وہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا. وہ اپنی جسمانی ظاہری زندگی کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نے کوئی فرق نہیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور طرح زندہ تھے، باقی نبی اور طرح زندہ تھے. یہ بھی نہیں کہا کہ وہ وہاں رہتے ہیں، کھاتے کہاں سے ہیں، پیتے کیسے ہیں. یہ کیونکہ نبیوں کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا. نبی ظاہری زندگی میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی اسی طرح ہوتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مررتو بقبر موسیٰ عند کثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، رواہ مسلم. حضور نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے. اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے. جب میلاد شریف کے ایام شروع ہوتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو بڑی زیادہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بار بار، میں نے بھی خود سنا ہے، لوگ کہتے ہیں جی وفات کا غم منایا کرو، وفات ہے، بار بار اعلان جو ہے نا وہ وفات کا کیا جاتا ہے. تو میں ایک چھوٹی سی عرض ہے، اس کو اگر آپ دل کے کسی گوشے میں اگر جگہ دے لیں تو ساری زندگی اس پہ بڑا آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ کریم نے شہداء کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. دوسرے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور چوتھے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا ہے نبیوں شہداء کے بارے میں کہ نہ ان کو مردہ کہو نہ ان کو مردہ گمان کرو بلکہ وہ زندہ ہیں. اپنی ایمان سے اب خود آپ بتائیں کہ شہداء کو مردہ کہنا ان کی بے ادبی ہے، ان کی توہین ہے، اس لیے اللہ نے منع فرما دیا. ان کو مردہ کہنا، ان کو مردہ گمان کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی، یہ شہداء کی بے ادبی ہے. جب شہداء کی بے ادبی ہوگی تو جو بندہ ہر وقت یہی سمجھے رکھتا ہے کہ نہیں جی وفات ہو گئی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ادب والے نہیں ہیں. جب شہداء کے بارے میں بے ادبی ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن قصور اصل میں ہمارا اپنا ہوتا ہے. ہم خواہشات میں ڈوب گئے، ہم دنیا کے ہرس میں اپنے آپ کو ملوث کر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ روحانی طاقت پاور بہت کم ہی ہے کہ لوگوں کے پاس موجود ہو. جن کو اللہ پاک وہ روح کی تازگی عطا فرماتا ہے ان کو محبوب کا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے. ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوتا. دیکھو نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں امام ابن ابی دنیا، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب ہے جس کا نام ہے من عاشا بعد الممات. اتنی بڑی کتاب ہے. حضور پوری صحیح سندوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حضور کی تو شانیں بڑی ہیں، جو حضور کا سچا غلام بن جاتا ہے وہ بھی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد زندہ جاوید ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے جاتا ہے، جس کو چاہے زیارت کرے. یہ پوری کتاب موجود ہے. اور شیخ عبدالحق مدزدیلوی جن کا سن وصال 1052 ہجری ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ چندی اختلاف کے در علماء امت ہیچ کسرا دری مسئلہ خلاف نیس کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیات جسمانی حقیقی زندہ و پائندہ است و بر اعمال امت حاضر و ناظر است. شدید اختلاف کے باوجود امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کی طرح حضور زندہ بھی ہیں، اپنی امت کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں. حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو کمی ہے ہم نے وہ دور کرنی ہے. ان کی طرف سے کوئی حجاب نہیں ہے، ان کا نور اسی طرح جلوہ گر ہے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت زید بن خارجہ. ان کا جب وصال ہوا نا تو ان کو قبر میں اتارنے لگے، قبر بن رہی تھی، تو وہ وصال کے بعد چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے. چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، لوگوں کو بول کے کہتے ہیں یارو اتنی دیر کیوں کر رہے ہو، وہ دیکھتے نہیں ہو کملی والے آقا تشریف لا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ادب سے پڑھنے لگ جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ امام ابن ابی دنیا امام بخاری کے شاگرد ہیں. پوری کتاب لکھ کر اس موضوع پہ یہ ثابت کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس حضور تو اس وقت تھے تو اب نہیں ہے. نہیں ہے، نظر نظر میں وہ جلوہ کر کے وہ نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے. حضور آج بھی یہ ساری جو ہمارے دل میں جو نور ایمان ہے یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے. اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ اپنے بندے کے اپنے اندر ہو سکتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں آخری دم تک محبوب کے پاک ادب میں
زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.